ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل صرف ایک چھوٹی سی دعا. وہ دعا بھی میرے بھائیوں ساری دعاؤں کی سردار دعا ہے. جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سارے انبیاء کی سردار دعا ہے میرے بھائیوں. وہ دعا کیا ہے؟ ہر بیماری میں، ہر پریشانی میں آپ جو کچھ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر بات کرتا ہوں آپ کو ضرور ملے گا. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے بھائیوں یہ وہ دعا ہے جو خانہ کعبہ کے اندر طواف کے دوران پڑھی جاتی ہے. خانہ کعبہ کے اندر سب سے بڑی عبادت طواف ہے، اور طواف کے اندر جو سب سے عظیم کام ہے وہ یہ دعا پڑھنا ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. مومن اس کے ذریعے شیطان سے لڑتا ہے. تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی. لا یردد تقدیر الا الدعاء، مگر دعا بدل دیتی ہے. تو میرے بھائیوں جو لوگ پریشان ہیں، جن کے کاروبار کے حالات خراب ہیں، جن کو ٹینشنیں اور مسائل ہیں، میں کہتا ہوں آپ مختصر وقت میں اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو اولاد چاہیے، کاروبار چاہیے، گھر میں جادو جنات ہیں اور کام الٹ ہو رہے ہیں، گھر میں لوگ لڑائی اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی بھی آپ کا کاروباری مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اللہ کی توفیق سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ وظیفہ پڑھیں. اور میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 اس کو پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ کہ آپ جب بھی فرض نماز کے علاوہ یا فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے کہ جب نماز کے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3-5 مرتبہ یہ پڑھیں. اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا. یہ 3-5 مرتبہ پڑھ کر آپ ایک مرتبہ سر اٹھانے سے پہلے پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھیں دعا. اللہ تعالیٰ کے انسان سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور واسجد واقترب، اللہ قریب ہوتا ہے، بندہ بھی قریب ہوتا ہے، اور انتہائی قرب ہوتا ہے. اس قرب کے اندر آپ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، جس طرح آپ سردار ہیں، یہ دعا بھی ساری دعاؤں کی سردار ہے. تو میرے بھائی یہ تقدیر کو بدل دینے والی یہ دعا ہے. آپ سجدے کے اندر ہر سجدے میں پڑھیں، انشاءاللہ پھر اس کے کمالات دیکھیں. اور دوسرا اس کو پڑھنے کا طریقہ جو میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ آپ صبح و شام صدقہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام جو صدقہ دیتا ہے 2 فرشتے اللہ اس کے دروازے پر مقرر کر دیتا ہے. وہ دونوں فرشتے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے صبح و شام صدقہ دیا ہے، صبح صدقہ دیا اللہ، شام تک وہ دعا کر یا اللہ اس کے مال اولاد میں برکت عطا فرما، اس کے مسئلوں کو حل فرما. اس طرح شام کو اب صدقہ کرتے ہیں تو فرشتے یہی دعا کرتے ہیں. اور اس صدقے کے ساتھ آپ 21 مرتبہ، کثرت مقصود ہے، تعداد مقصود نہیں، آپ 21 مرتبہ پڑھیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر دیکھیں آپ کے یہ صدقے کی وجہ سے اور یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات کتنی تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر کی پریشانیاں، مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اتنا زبردست اور جامع اور معنی وظیفہ ہے. اور یہ ان دونوں چیزوں پر میرا ذاتی تجربہ ہے، اور میں نے اس ذاتی تجربے کی بنیاد پر میں نے بہت سارے فوائد حاصل کیے ہیں. کیونکہ یہ آپ حسنہ دنیا میں حسنہ اور آخرت میں حسنہ، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر اچھی چیز مانگ رہے ہیں، اچھی چیز مانگ رہے ہیں، اور اس اچھی چیز میں اللہ رب العالمین آپ کے لیے جو بلائی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا کریں گے. تو میرے بھائیوں یہ آسمانی شفا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا، اور قرآن پاک کی آیت آسمان سے اتری ہے اور یہ آسمان سے ہمیں شفا ملی ہے. تو میرے بھائیوں میرے اس چینل آسمانی شفا کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، اس کو آگے گروپوں کے اندر شیئر بھی کریں. اور میرے بھائیوں کمنٹس ضرور دیا کریں. یہ میرا شکوہ ہے آپ سے کہ آپ کمنٹس ضرور دیا کریں، تاکہ آپ کے کمنٹس کے ذریعے میں آنے والی جو ویڈیوز ہیں میں ان کے اندر آپ کو اچھے نقطے آسمانی سمجھا سکوں، میں آپ کے کمنٹس کا جواب دوں. تو میرے بھائیوں ہمارے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. میں ہوں آپ کا ساتھی مولانا حکیم عبد الکریم رحمانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.